واقعہ اس طرح سے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا خاوند ابو العاص بھی شامل تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک کافر و مشرک سے نکاح کی ممانعت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ابو العاص کو دوسرے اسیرن بدر کے ہمراہ مدینہ لایا گیا۔ صحابی کے مشورے سے اس بات پر اتفاق ہوا کہ ان قیدیوں کو جو فدیہ ادا کر سکے فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے خاوند کو فدیہ دینے کے لیے کہا گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو جو اس وقت مکہ میں تھی پیغام بھجوایا کہ میری رہائی کے لیے پیسے بھجوا دیجیے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ انہوں نے وہ ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جہیز میں ملا تھا فدیہ کے طور پر مدینہ بھجوایا۔ جب وہ ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا تو اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد آ گئی، اور وہ بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس رقت انگیز منظر نے صحابہ کو بھی رلا دیا اور وہ اب دیدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم اس بات کی مجھے اجازت دو تو یہ ہار جو حضرت زینب کی ماں کی نشانی ہے اسے واپس کر دیا جائے اور ابو العاص کی رہائی کی دوسری صورت اختیار کی جائے، یعنی 10 بچوں کو خواندہ بنانے کے عوض اسے آزاد کر دیا جائے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، آقا یہ یادگار ہار لوٹا دیا جائے، ہم اس کے عوض اپنا مال دینے کو تیار ہیں۔ آج کے دور کی تعلیم یافتہ اور ترقی پسند خواتین کو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی روشن اور پرہند سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے جس طرح متمول اور صاحب حیثیت ہوتے ہوئے اپنے سے کم مالی حیثیت رکھنے والے جوان کو محض تقوی، پارسائی اور دیگر اوصاف حمیدہ کی بنا پر شادی کے لیے منتخب فرمایا، جبکہ وہ اس سے پہلے بڑے بڑے رؤسائے مکہ کی پیشکشوں کو ٹھکرا چکی تھی۔ اس طرح اس میں طبقہ نسوہ کے لیے ایک بڑی مثال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پاک ہماری روشن خیال خواتین کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ کاش ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس سے روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی کے حد و حال کو سنوار سکیں۔